پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو ایل این جی معاہدے پر سوال اٹھاتی رہی، اعتراض اٹھاتی رہی. شیخ رشید صاحب بھی، اسد عمر صاحب بھی. پاکستان میں ایل این جی معاہدے پر تنقید ہوتی رہی کہ یہ معاہدہ صرف قطری حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، اس معاہدے سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، مہنگے داموں کیا گیا. اس حوالے سے امریکی ادارے بلومبرگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے گیس سپلائی کمپنیوں میں مقابلے کی فضا پیدا کر کے اگلے 10 سال کے جو معاہدے کیے اس سے $600 ملین بچا لیے، یعنی تقریباً اس وقت 60 ارب روپے. بلومبرگ نے سینٹ کمیٹی میں پیش کی گئی پاکستانی حکام کی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ دنیا میں مایا گیس کے سب سے بڑے سپلائر قطر سے کس طرح معاہدہ عمل میں آیا. اس ڈیل کو مکمل پوشیدہ رکھا گیا تھا. جب قطر نے 2 سالہ مذاکرات کے بعد پاکستان کے لیے ایل این جی کی قیمتیں کم کرنے سے انکار کیا تو 2015 کے آخر میں پاکستان نے اوپن مارکیٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی نیلامی میں دیگر بڑی کمپنیاں بھی کود پڑیں. ان کمپنیوں میں رائل ڈچ شیل اور بی پی پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی شامل ہیں. اسی دوران قطر کی کمپنیوں سے مذاکرات بھی جاری رہے اور پاکستان دوسری کمپنیوں سے مذاکرات بھی کرتا رہا. ایسی صورت میں جب ٹینڈر جاری کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ کمپنیاں شریک ہوئیں اور کم سے کم بولی کی پیشکش سامنے آئی. اس حکمت عملی سے پاکستان قطر سے گیس کی قیمتیں کم کرانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ جو دوسری بڈیں آئیں وہ کم تھیں اور پاکستان نے پھر قطر سے کہا کہ ہمیں کم نرخوں پر گیس مل رہی ہے، اور پھر گزشتہ حکومت میں پاکستان کو $610 ملین کی بچت ہوئی. ٹینڈر کے بعد پاکستان نے قطر کے سامنے رشین گروپ کی سب سے کم بولی کو رکھا، جس کے بعد قطر اسی قیمت پر پاکستان کو ایل این جی سپلائی کرنے پر رضامند ہو گیا. اس کے باوجود پاکستان نے روسی کمپنی کو پہلا ٹینڈر جاری کر کے کچھ گیس اس سے خریدی، لیکن دوسرے ٹینڈرز میں قطر نے روسی کمپنی سے زیادہ اچھی پیشکش کر دی اور پھر یہ ٹینڈر حاصل کر لیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سینٹ کمیٹی کے سربراہ محسن عزیز نے ان تفصیلات کی تصدیق کی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ حکومتی ایجنسیز کو اس معاملے میں مزید تحقیقات کی سفارش کریں گے. محسن عزیز صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. گزشتہ دور حکومت میں موجودہ وزیر خزانہ اسد عمر اور موجودہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد مسلسل ایل این جی معاہدے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اسد عمر نے ان دنوں یہ بھی کہا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ایل این جی معاہدے کی تفصیلات سامنے لائیں گے، مگر تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئی ہیں.